دلیل نمبر 7، یہ غیر مقلدین کی بہت معروف دلیل ہے، بہت زور شدت سے پیش کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے جوابات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حدیث جاریہ، باندی کے نام سے۔ صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، عن معاویۃ بن الحکم السلمی قال كانت لی جاریۃ ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وانا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون لكني سككتها سكة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي قلت يا رسول الله فلا أعتقها قال ائتني بها فاتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة۔ حدیث جارے کا خلاصہ کیا ہے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ایک باندی تھی جو میری بکریوں کو چراتی تھی احد اور جوانیہ کی جانب۔ ایک دن اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے گیا۔ وہ میں بھی آدمی ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے اوروں کو آتا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں نے اس کو تماچا مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے واقعہ بیان کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا فعل قرار دیا کہ تو نے کیوں اس کو تماچا مارا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس باندی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لاؤ۔ میں باندی کو لے کر گیا، آپ نے 2 سوال کیے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ فرمایا من انت، من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا آتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مؤمن ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فی السماء، آسمان میں کہنے پر آزاد کیا۔ تو معلوم ہوتا کہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کی دلیل کا۔ دیکھیں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ حدیث مضطرب ہے۔ اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، سند اور متن کے اعتبار سے اس حدیث میں اضطراب ہے۔ اور ظاہر جب حدیث کے اندر اضطراب آئے گا تو پھر اس حدیث کو عقیدے کے باب میں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو نے حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور متن کے اندر بھی اضطراب ہے۔ حدیث مضطرب کسے کہتے ہیں؟ حدیث یروى علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ سواء کان من راو واحد مرتین او اکثر او من راو ثان او من روات ولا مرجح۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ شیخ الاسلام قواعد فی علوم الحدیث میں فرماتے ہیں کہ جب حدیث ایک راوی سے مختلف الفاظ سے یا کئی راویوں سے مختلف الفاظ سے مروی ہو اور وہ قوت میں سب راوی برابر ہوں اور وہاں کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، یہ حدیث مضطرب ہے۔ تو حدیث کے اندر اس حدیث کی سند کے اندر بھی اضطراب ہے اور اس کے متن کے اندر بھی اضطراب ہے، اور اضطراب یہ وجہ ضعف ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری تقریباً 9ویں معاشرحی کے اندر فرماتے ہیں والاضطراب یوجب ضعف الحدیث لاشعارہ بعدم ضبط ویقع فی الاسناد تارۃ فی المتن اخری۔ یہ جو اضطراب ہے یہ حدیث کے اندر ضعف کو پیدا کرتا ہے، اور کبھی یہ اضطراب متن کے اندر ہوتا ہے، کبھی سند کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، اس کے متن میں بھی، اس کی سند میں بھی، اور مضطرب حدیث کو یوں عقیدے کے اندر پیش نہیں کر سکتے۔ وہ اضطراب کیسے ہے میں تفصیل سے پیش کرتا ہوں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات البیہقی میں فرماتے ہیں وقد ذکرت فی کتاب الظہار من سنن مخالفت من خالف معاویۃ بن الحکم فی لفظ الحدیث۔ میں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ان روات کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے معاویہ بن حکم کے الفاظ کے بیان کردہ الفاظ کے بجائے اور الفاظ ذکر کیے ہیں، یعنی ایک راوی نے اور لفظ اور دوسرے راوی نے اور لفظ۔ امام ابو بکر احمد بن حسین علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری نے السنن الکبریٰ میں تفصیلاً ان روایات کو ذکر کیا۔ مثلا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تفصیل سے ان روایات کا ذکر کیا ہے جن میں قبول اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس باندی کے الفاظ فی السماء کی بجائے اور الفاظ بھی تھے، یعنی اب اور الفاظ سنیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر ربک قالت اللہ ربی، اس کے راوی عتبہ بن مسعود صحابی ہیں، فرمایا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا جی اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، یا اور لفظ آگے۔ اچھا، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشہدین اللہ الہ الا اللہ؟ قالت نعم، وہاں یہ لفظ ہے، کیا تو گواہی دیتی ہے اللہ ہے کہ؟ کہا جی بالکل۔ اچھا، شرید بن سوید السقفی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں یہ لفظ ہے ادعو بہا فقال مر ربک قالت اللہ، تیرا رب کون ہے؟ کہا جی اللہ۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، تلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کتاب الکفارات وفی اللفظ مخالفت کثیرہ، الفاظ میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ، وفات 1371 ہجری، تکملۃ الرد علی نونیت ابن القیم للکوثری میں فرماتے ہیں لأن الحدیث فیہ اضطراب سندا و متنا، اس حدیث کے سند اور متن کے اندر اضطراب موجود ہے۔ دیکھو نا، حدیث کے دو حصے، ایک سند اور ایک متن ہے، سند میں بھی اضطراب ہے، متن کے اندر بھی اضطراب ہے، تو جب حدیث کے اندر اضطراب ہوگا اور مسترب حدیث استدلال کے قابل نہیں ہوتی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس دلیل کو، حدیث کو بطور دلیل کے غیر مقلد نہیں پیش کر سکتے۔ اب میں اضطراب کی تفصیل کے لیے متون پیش کرتا ہوں کہ یہ متن، یہ متن، یہ متن، تاکہ بات کھل کر سامنے آئے۔ نمبر 1، ابھی جو خود انہوں نے روایت پیش کی آپ کے سامنے میں نے بھی بیان کر دی، لیکن میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ عن معاویہ بن الحکم السلمی قال كانت لي جاریۃ ترعى غنما لي قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنمها وانا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا آتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال آتقها فإنها مؤمنة. نمبر 2، سنن ابی داود باب فی رقبۃ المؤمنہ۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فقال لها این اللہ فاشارت الی السماء باصبعها فقال لها من انا فاشارت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والى السماء یعنی انت رسول اللہ فقال آتقها فانها مؤمنہ۔ نمبر 3، سنن نسائی کتاب الوصایا باب فضل صدقۃ المیت۔ عن الشرید بن سوید الثقفی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ان امی اوصت ان تعتق عنها رقبۃ وان عندي جاریہ نوبیۃ افیجزئ انی ان اعتقها عنها قال ائتنی بها فاتیته بها فقال لها النبی من ربک؟ قالت اللہ. قال من انا؟ قالت انت رسول اللہ. قال فآتقها فإنها مؤمنہ۔ نمبر 4، موطأ امام مالک باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبہ۔ عن عمر بن الحکم انه قال اتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان جاریۃ لی كانت ترعى غنما لی فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها ذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأوثقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ فقال أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. نمبر 5، موطأ امام مالک باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة۔ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجاریۃ له سوداء فقال یا رسول اللہ ان علی رقبۃ مؤمنہ فإن كنت تراها مؤمنہ أعتقها
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمد رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها. اب دیکھو یہ میں نے 5 متن آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اب ذرا وجوہ اضطراب دیکھیں. ان متون کو دیکھیں تو کئی قسم کا اضطراب ہے. نمبر 1 باندی کس کی تھی؟ باندی کا مالک کون تھا؟ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق معاویہ بن حکم السلمی. ابو داؤد کی روایت کے مطابق رجلا نام نہیں ہے. نسائی کی روایت کے مطابق شرید بن سوید. موطا کی ایک روایت میں مالک کا نام عمر بن حکم، دوسری روایت میں رجل من الانصار. تو مالک کون ہے؟ ایک تو اس میں اضطراب. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے سوال کیا کیا؟ صحیح مسلم، ابو داؤد اور موطا کی روایت میں این اللہ من انا. سنن نسائی میں سوال من ربک من انا. موطا کی دوسری حدیث میں اتشہدین اللہ الہ الا اللہ. نیز موطا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و رسالت کے ساتھ قیامت کے متعلق بھی پوچھا. باقی روایات میں قیامت کا تذکرہ نہیں. تو سوال کیا کیا؟ اس میں اضطراب. نمبر 3 باندی نے جواب کیا دیا؟ صحیح مسلم اور موطا کی روایت میں این اللہ کا جواب فی السماء، من انا کا جواب انت رسول اللہ. ابو داؤد کی روایت کے مطابق اشارت الی السماء اشارت الی النبی. نسائی میں جواب اللہ انت رسول اللہ، جبکہ موطا کی دوسری روایت میں جواب نام. اب دیکھو متن کے اندر بھی اضطراب ہے. باندی کا مالک کون تھا؟ باندی سے سوال کیا ہوا؟ اور باندی کا جواب کیا تھا؟ اضطراب آگے. اور جب اضطراب ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ مضطرب حدیث ناقابل استدلال ہوتی ہے. ایک بات. جواب کا خلاصہ، یہ حدیث سندن اور متنن مضطرب ہے اور اضطراب والی حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی. جواب نمبر 2، اگر اس حدیث کو سندن اور متنن صحیح اور قابل استدلال مان بھی لیا جائے تو یہ خود حدیث غیر مقلدین کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ فوق العرش ہونے کا ہے اور اس سے فوق العرش ہونا ثابت نہیں ہوتا. زیادہ زیادہ فی السماء آسمان میں ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ ان کے دعویٰ کے خلاف ہے. جواب نمبر 3، ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتا ہے. باندی کا جواب واقع کے مطابق درست نہ تھا، لیکن اس میں عقل ہی اتنی تھی کہ جواب اس کی عقل کے بقدر کافی ہونے کی وجہ سے قبول کر لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا اور ایمان مان لیا گیا. جس طرح چھوٹا بچہ عقل میں کم ہوتا ہے، اس بچے سے پوچھو اللہ میاں، وہ اوپر اشارہ کرتا ہے. اس سے زیادہ چھوٹا بچہ سمجھ ہی نہیں سکتا. تو بقدر عقل انسان مکلف ہوتا ہے. اس پر میں تفصیل سے بات پہلے کر چکا ہوں، مثالیں بھی دے چکا ہوں. حجت اللہ البالغہ باب التیسیر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الشارع لم یخاطبہم الا علی میزان العقل المودع فی اصل خلقتہم، کہ شارع علیہ السلام لوگوں کو جب مخاطب فرماتے ہیں تو ان کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں کہ اس میں جتنی عقل ہے اتنا ہی خطاب ہوتا ہے. اس پر بطور دلیل کے صحیح بخاری باب حدیث الغار کے بعد بلا ترجمہ امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بہت گناہ گار تھا، موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی، جب میری موت ہو جائے تو مجھے جلاؤ، ثم اطحنونی، پھر میری ہڈیوں کو پیسو، ثم ذرونی فی الریح، پھر میری ہڈیاں ہوا میں بکھیر دو. اللہ اکبر. فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبننی عذابا ما عذبہ احد، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا تو اللہ مجھے اتنا عذاب دے گا جتنا کسی کو نہیں دیا، اس لیے میری ہڈیاں ختم کر دو تاکہ مجھے عذاب نہ ہو. فلما مات فعل بہ ذلک، جب وہ مر گیا اس کی اولاد نے ویسے ہی کیا. فامر اللہ الارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا، فقال اجمعی ما فیہ، یہ اس کو اکٹھا کرو، لے آؤ.
زمین اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. فیضا و قائم، اب کھڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما حملک علی ما صنعت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رب خشیت، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے. فرمایا فغفر، اللہ نے اس کو معاف فرما دی. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گئی تو سخت عذاب ہوگا. نہ میرا جسم ہوگا، نہ اللہ پکڑیں گے، نہ عذاب دیں گے. تو بظاہر تو عقیدہ کفریہ ہے. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ کیوں نہیں پکڑ سکتے ذروں کو؟ لیکن اس کی عقل ہی اتنی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ جسم ہوگا تو اللہ عذاب دیں گے، جسم نہیں ہوگا تو عذاب نہیں دیں گے. معاف فرما دیا. تو انسان بقدر عقل مکلف ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے.